السلام علیکم جی. میرا نام انوار ہے اور ای کام رائٹ کے پیج سے میں آپ کو ونس اگین ویلکم کرتا ہوں. لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ای کامرس ماڈلز کے حوالے سے ڈسکس کیا تھا. امیزون کے جو بزنس ماڈلز ہیں ان کو ڈسکس کیا تھا. اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیے گا, انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. سو آج کے ٹاپک ہے جس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے فری لانسنگ. سو فرسٹ آف آل جس چیز پہ ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ ہے جی واٹ از فری لانسنگ فرسٹ آف آل, اور سیکنڈلی یہ ہے کہ واٹ سروسز اے فری لانسر کین آفر, اور پھر یہ ہے کہ ہاؤ مچ اے فری لانسر کین ارن, اور ہاؤ ٹو بیکم اے فری لانسر. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ جس پہ ہم ڈسکس کریں گے آج. تو فرسٹ آف آل تو واٹ از فری لانسنگ. دیکھیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ فری لانسر کون ہوتا ہے. تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں ایک ایگزامپل کے ساتھ. لیٹ سے کسی ایک شخص کا لیٹ سے آپ کا یا میرا ایک مکان ہے 2 کنال کا, اور میں اس مکان کے اندر بہت سے میرے پاس یہ سمجھے کہ ملازم ہیں, اور جن میں ایک ملازم جو ہے وہ الیکٹریشین کم پلمبر ہے. الیکٹریشین پلمبر ایک بندہ میرے پاس, میں نے اس کا ملازم رکھا ہوا ہے, اور یہ بندہ میرے پاس ملازم تقریباً 20,000 روپے میں ہے. اب میں آپ کے سامنے تھوڑی سی کیلکولیشن کرتا ہوں کہ لٹ سے اگر یہ 20,000 میں میرے پاس ملازم ہے تو میں اس کو 1 سال کے کتنے پیسے ادا کروں گا. لٹ سے 20,000 ضرب 12 بلکہ جی, تو یہ 2,40,000 میں اس کو 1 سال کے ادا کروں گا. یعنی وہ جو میرے پاس الیکٹریشین پلمبر ہے اس کو میں 2,40,000 ایک مہینے کے ادا کروں گا. اب 1 سال کے بعد میں انالیسس کرتا ہوں, اپنے آڈٹ کرتا ہوں, اور میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ جو الیکٹریشین پلمبر ہے یہ 2,40,000 تو ارن کر رہا ہے, میرے سے لے رہا ہے تنخواہ, لیکن پورے سال میں صرف اس نے 10 دفعہ کام کیا ہے. اب میں نیکسٹ ایئر 2023 میں سوچتا ہوں کہ نہیں یار اب میں اس کو ملازم نہیں رکھوں گا, اور جب میرے گھر میں ضرورت پڑی تو میں اس کو اپنے پاس بلاؤں گا, کام کرواؤں گا اس سے, اور اس کو اس کے جو مزدوری یا کام کی جتنی بھی اجرت ہوگی وہ دے کر میں اس کو فارغ کر دوں گا. سو 2023 میں اس کو بلاتا ہوں تو 2023 میں بھی 10 دفعہ بلاتا ہوں, اور ہر بار ہر وزٹ پر میں اس کو 5,000 دے کر اس کو فارغ کر دیتا ہوں. لیٹ سے میں اس کو 5,000 دے رہا ہوں ملٹیپلائی بائی 12, اور میں نے اس کو 2023 میں 10 بار بلایا اور ہر بار 5,000 دے کر میں نے اس کو رخصت کر دیا. سو 12 مہینے تک یہ میرے پاس کام کرتا رہا, ہر بار آتا ہے 5,000 لے کر چلا جاتا ہے. سو اس کی 60,000 ٹوٹل جو اس کی مزدوری ہوگی اس پورے سال کی وہ میں ادا کروں گا. اب یہ بندہ اب آپ کا ملازم نہیں ہے, اب یہ کسی کے انڈر کام نہیں کر رہا, یہ ایک فری لانسر ہے. جو الیکٹریشین پلمبر ہے یہ ایک فری لانسر ہے. آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یار سر آپ نے اس کو 2,40,000 تنخواہ دے رہے تھے, اچانک آپ نے اس کو نوکری سے نکال دیا اور اب اس کو آپ سالانہ 60,000 روپے دے رہے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ آگے اگر 10 گھروں کا کام اور بھی لے لیں, فار ایگزامپل 10 گھروں کا کام اور بھی لے لیں, تو آپ دیکھ لیجئے کہ ملٹیپلائی بائی 10 6 لاکھ روپے یہ تنخواہ سالانہ ارن کرے گا. تو اب یہ فری لانسر ہے. بالکل اسی طرح ہم یعنی میں اور آپ ہم سکلز لرن کرتے ہیں, اور سکلز لرن کر کے اپنی سکلز کو بیچتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ ہے کہ ہم what services a freelancer can offer. ہم اگر فری لانسر بن جائیں تو ہم کون سی سروسز آفر کر سکتے ہیں. تو دیکھیے میں اگر آپ کو مثال دوں کہ ایک شخص جو ہے وہ نوکری کرتا ہے, سیلریڈ پرسن ہے, اور سیکنڈ ٹائم میں اس کا دل کرتا ہے کہ میں امیزون کے اوپر کوئی کام شروع کروں. تو دیکھیے اس بندے کے لیے یہ چیز یعنی ممکن نہیں ہے کہ اپنے جاب کے ساتھ ساتھ جاب کے ساتھ ساتھ ہول سیل کا بزنس پراپر طریقے سے اس کو سنبھال سکے,
کیونکہ دیکھیں اس کے لیے اسکلز ریکوائرڈ ہوتی ہیں لیکن اس کے پاس وہ اسکلز نہیں ہیں. اب دیکھیں اس میں صرف اگر ایک ٹاپک لے لیں پروڈکٹ ہنٹنگ اور پروڈکٹ سورسنگ، ہول سیل ماڈل کے اندر پروڈکٹ ہنٹنگ اور پروڈکٹ سورسنگ اگر لے لیں تو یہ بندہ پروڈکٹ ہنٹنگ نہیں کر سکتا، کیونکہ پروڈکٹ ہنٹنگ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے، بیٹھ کر کرنے والا کام ہوتا ہے اور اس میں اسکلز ریکوائرڈ ہوتی ہیں، اس میں تجربہ ریکوائرڈ ہوتا ہے. اب یہ بندہ کسی پروڈکٹ ہنٹر سے ایک پروڈکٹ پرچیز کر لیتا ہے $100 میں یا $150 میں یا $80 میں یا $50 میں، جتنا اس پروڈکٹ کی ورتھ ہے. تو آپ اس کو پروڈکٹ ہنٹنگ کر کے اس کو پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں ایز اے فری لانسر. تو اس بندے کے پاس یہ جو سیلریڈ پرسن ہے یہ $5,000 کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، تو یہ آپ سے پروڈکٹ پرچیز کر لے گا اور اس پروڈکٹ کو پھر وہ می ٹو کر لے گا. تو ہول سیل میں یہ ایک بہت بہترین ماڈل ہوگا. سو آپ یوں کریں گے کہ پروڈکٹ ہنٹنگ بھی کریں گے اور اس کے ساتھ اس کا سورس بھی تلاش کر کے رکھیں گے تاکہ آپ اس پروڈکٹ کو ایک مناسب داموں میں بیچ سکیں. بالکل اس طرح اگر آپ کی انگریزی اچھی ہے، آپ کانٹینٹ رائٹنگ کر سکتے ہیں، تو آپ امیزون کے اندر لسٹنگ کر سکتے ہیں. امیزون کے لسٹنگ کے اندر آپ کی جو انگلش سے ریلیٹڈ سکلز ہیں وہ بہت زیادہ کام آئیں گی. اگر ایک پروڈکٹ کی لسٹنگ اگر آپ نے تیار کرنی ہے تو اس میں یہ سمجھیں کہ آپ $150 اس کے بھی چارج کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اور سکل ہو جائے گی جو آپ کے لیے سورس آف انکم ہو جائے گا. سو دیکھیں آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ جی سر ایک سورس آف ارننگ کافی ہے ہمارے لیے. تو دیکھیے بات کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس انڈے ہوں تو سارے کے سارے انڈے ایک جیب میں نہیں رکھنے چاہیے. اگر آپ اسی سائڈ سے جس سائڈ پہ آپ کے انڈے پڑے گر گئے زمین پر تو آپ کے سارے انڈے خراب ہو جائیں گے. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ مختلف جیبوں کے اندر ان کو سنبھال کر رکھتے ہیں. اس کی مثال ایک ایسا ہی ہے جیسے لطیفہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ انڈے بیچا کرتا تھا، تو اس نے پوٹلی میں انڈے رکھے تھے. داروغہ یعنی پولیس مین آیا اور اس نے کہا، اس نے نا اس پوٹلی کے اوپر ایک لاٹھی ماری اور کہا کہ جی اس میں کیا ہے؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ بھائی ایک اور لاٹھی مارو گے تو کچھ بھی نہیں ہے. سو آپ کے لیے اگر ایک سورس آف انکم ہے تو وہ آپ کے لیے سنگل پوائنٹ آف فیلئر ہے. اگر وہی سورس آف انکم کمپرومائز ہو گیا تو آپ کا کچن کمپرومائز ہو جائے گا. سو اس لیے آپ کے پاس ملٹیپل سکلز ہونی چاہیے، ملٹیپل سورسز آف انکم ہونے چاہیے. سو آپ پروڈکٹ ہنٹنگ کر سکتے ہیں، پروڈکٹ سورسنگ کر سکتے ہیں، لسٹنگ کریشن کر سکتے ہیں. اس طرح آئی ڈی کریشن کے لیے بہت آج کل فیس بک کے اوپر ریکوائرمنٹ ہے. فیس بک کے جو ای کامرس گروپس ہیں ان کو آپ جوائن کیا کیجئے اور اس میں سے آپ کو بہت سارے یوں سمجھیں کہ آرڈرز مل سکتے ہیں. تو آئی ڈی کریشن، امیزون کی آئی ڈی کریٹ کرنے کے یو کے میں LTD کمپنی کھولنے کے چارجز ہوتے ہیں، لوگ ریکوائر کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو یہ سروسز دے سکتے ہیں. پھر USA کے اندر LLC لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی آپ اوپن کر سکتے ہیں، لوگوں کو اوپن کر کے دے سکتے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ایجنٹ بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے. پھر وائس بینک کا ڈالر میں اکاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے. سو یہ آپ سروسز آفر کریں گے تو ان سروسز کے اگینسٹ آپ ان سے مناسب پیسے چارج کر سکتے ہیں. سو آپ کے پاس ملٹیپل سورسز آف انکم ہونے چاہیے، ملٹیپل سکلز آپ کے پاس ہونے چاہیے. سو امیزون کے کورس کے اندر ہم امیزون کے اوپر اس لیے فوکس کرتے ہیں کہ امیزون کے کورس کے اندر آپ کو ملٹیپل سکلز ایک ہی کورس کے اندر مل جاتی ہیں. چلیں دیکھیں، آپ فری لانسنگ میں کہتا ہوں کہ آپ اگر امیزون کا کورس نہیں کرنا چاہتے کوئی بات نہیں، آپ بالکل نہ کریں، لیکن کوئی ایک ایسی سکل سیکھ لیں جو آپ آن لائن جس کو بیچ سکیں. جس طرح ویڈیو ایڈیٹنگ کی سکل ہے، جس طرح ویب سائٹ ڈیولپمنٹ، ویب سائٹ ڈیزائننگ کی سکل ہے، جس طرح آڈیو اسٹریمنگ کی ہے، جس طرح کانٹینٹ رائٹنگ وغیرہ کی ہے، اس طرح کی سکل آپ سیکھ لیں. تو آپ کو کوئی نہ کوئی سکل ایسی آنی چاہیے کہ تاکہ آپ کو دبئی، سعودی عربیہ، یورپ، امریکہ نہ جانا پڑے اور جو کچھ آپ وہاں ارن کریں اس سے بہترین انکم آپ یہاں بھی ارن کر سکیں. سو آپ کو اپنی سکلز سیکھنی چاہیے. سو آج کے دور کی جو ہوشیاری ہے وہ یہ ہے کہ آپ سکلز سیکھیں اور ان سکلز کو سیکھ کر تو اپنی سورسز آف ارننگ بہتر کریں. اچھا، اب سوال یہ آتا ہے کہ ہاؤ مچ آئی کین ارن
ایز اے فری لانسر. ہم کتنا ارن کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سنگل ہینڈیڈلی کام کر رہے ہیں اور 2-2 لاکھ روپے کما رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو 2-3-4 دوست مل کے ایک ایجنسی بنا لیتے ہیں اور فائبر اور اپ ورک کے اوپر اپنی ایجنسی بنا کر تو اس کے ذریعے وہ ہزاروں ڈالر ارن کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں اس میں ارننگ کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ کی سوچ کی لمٹ ہو سکتی ہے، میری اور آپ کی سوچ کی لمٹ ہو سکتی ہے، بٹ ارننگ کی کوئی لمٹ نہیں ہو سکتی. آپ بے شمار چیزیں ارن کر سکتے ہیں. اچھا، پھر یہ ہے کہ ہاؤ ٹو بیکم اے فری لانسر. آپ فری لانسر کیسے بنیں گے؟ آپ امیزون کا کورس کریں، امیزون ہول سیل کا کورس کریں، آپ امیزون پرائیویٹ لیول کا کورس کریں. آپ ایک فیلڈ کے پیچھے پڑ جائیں اور اس فیلڈ کی آپ پیک کو ٹچ کریں. آپ اتنا اس میں لرن کریں کہ آپ سے زیادہ اچھا لرننگ کرنے والا کوئی بھی نہ ہو. دیکھیں، ہم جو ٹائم یوٹیلائز کرتے ہیں فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر یا اس طرح ہی دوسرے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہم ٹائم ضائع کرتے ہیں، اسی ٹائم کو اگر ہم اپنی لرننگ میں لگا دیں تو ہمارے لیے ارننگ ان شاء اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح سے مشکل نہیں ہے. سو مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.